السلام علیکم۔ آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز یعنی PIA کی۔ میں ہوں منصور علی اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو PIA کی عروج و زوال کی تاریخ بتائیں گے۔ ناظرین، PIA کی ابتدا ان دنوں سے ہوتی ہے جب سب کانٹیننٹ پر برٹش کا راج تھا اور پاکستان انڈیا کی تقسیم نہیں ہوئی تھی۔ آزادی سے 2 سال پہلے 1945 میں محمد علی جناح نے ملک کے لیے فلیگ کیریئر یعنی ہوائی جہاز کی ضرورت کو محسوس کیا۔ ان کا ویژن تھا کہ مغربی اور مشرقی پاکستان میں سفر آسان کرنے کے لیے ایک ایئر لائنز کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اس مشن کے لیے جناح نے اس وقت کے 2 امیر تاجروں مرزا احمد اصفہانی اور آدم جی حاجی داؤد سے مالی مدد کی درخواست کی۔ تاجروں کی مدد سے 29 اکتوبر 1946 کو کلکتہ میں ایک ہوائی جہاز بنایا گیا جس کا نام اورینٹ ایئر ویز رکھا گیا اور مرزا احمد اصفہانی کو اس کا پہلا چیئرمین مقرر کیا۔ پاکستان انڈیا کی تقسیم سے پہلے یہ جہاز برٹش انڈیا میں پہلی اور واحد مسلم ملکیت والی ایئر لائن بن گئی۔ 1947 میں انگریزوں سے آزادی ملی۔ آزادی ملنے کے بعد حکومت پاکستان نے اورینٹ ایئر ویز کا نام بدل کر پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن یعنی PIA رکھ دیا۔ 1 فروری 1955 کو PIA نے اپنی پہلی انٹرنیشنل پرواز کی۔ یہ فلائٹ کراچی سے لندن روانہ ہوئی تھی۔ PIA کی شان و شوکت تب سے شروع ہوتی ہے جب 1959 میں ایئر مارشل نور خان کو اس کا منیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا۔ یہ کسی بھی وقت کسی بھی فلائٹ کی نہ صرف چیکنگ کیا کرتے بلکہ صفائی سے لے کر ہر چیز پر نظر رکھتے۔ ان کی دلیرانہ فیصلوں کی بدولت PIA ایشیا اور دنیا کی ٹاپ ایئر لائنز میں سے ایک بن گئی۔ 1961 میں امریکہ سے بوئنگ 707 جیسا عظیم الشان جیٹ ایئر کرافٹ لینے کے بعد PIA ایشیا کی دوسری ایئر لائن بن گئی جس نے جیٹ طیارے کو اپنی فلیٹ میں شامل کیا، اور 24 سال کے بعد 1985 میں مزید ایئر کرافٹ لینے کے بعد جیٹ طیاروں کے لحاظ سے PIA ایشیا کا نمبر 1 ایئر لائن بنا۔ PIA مسلسل ترقی کر رہا تھا۔ 1971 میں PIA کو پہلی بار دھچکا لگا جب PIA کے کچھ جہاز مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے پر کونے پڑے، جس سے PIA کو بہت نقصان ہوا۔ اس واقعے کے بعد نور خان کو دوبارہ PIA کا چیئرمین بنا دیا گیا۔ 1971 میں نقصان ہونے کے بعد 1974 میں PIA نے $3 ملین کا منافع ظاہر کیا۔ نور خان کی قیادت میں PIA انتظامیہ نے 1974 میں ایک اور تاریخی قدم اٹھایا جب انہوں نے اپنی انٹرنیشنل کارگو سروس کا آغاز کیا، جس میں مختلف مقامات پر کارگو اور ایئر فریٹ کی سروس پیش کی، جس سے سالانہ $4 ملین آئے، جبکہ اس کا سالانہ بجٹ $200 ملین تھا۔ لیکن اوورآل PIA پھر بھی خسارے کا شکار نہیں ہوا اور مسلسل پروفٹ میں رہا۔ PIA کی شان و شوکت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جب 1975 میں PIA نے سٹاف اور دیگر فضائی میزبانوں کے لیے نئے یونیفارم ڈیزائن کرنے کا فیصلہ کیا، جنہیں سر ہارڈی امیز نے ڈیزائن کیا، جو کوئین ایلزابتھ کا آفیشل ڈیزائنر تھا، اور ہارڈی امیز نے اس پر فخر کیا کہ اس نے PIA جیسی ٹاپ ایئر لائن کے لیے کام کیا۔ 1970 کی دہائی کو گولڈن ایرا فار پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز بھی کہا جاتا تھا، جب اس نے فلپین ایئر لائن اور ایئر مالٹا سمیت دیگر ایئر لائنز کی انتظامی اور ٹیکنیکل مدد کی۔ UAE کی ایمریٹس ایئر لائن جو آج دنیا کے ٹاپ ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہے، 25 مارچ 1985 کو قائم ہوئی۔ شروعات میں بوئنگ اور ایئر بس جیسے 2 ایئر کرافٹ PIA نے امارات کو لیز پر دیے۔ PIA نے امارات ایئر لائنز کے قیام میں بہت مدد کی اور اپنی اکیڈمی میں امارات کے پائلٹس کو ٹریننگ دی، جبکہ آج PIA کی کیا حالت ہو چکی ہے اور امارات کہاں سے کہاں پہنچ گئی۔ بہرحال 1990 سے PIA کا زوال شروع ہوا۔
جب 1974 میں ایئر مارشل نور خان ایک شرط کے تحت دوبارہ چیئرمین کے عہدے پر فائز ہوئے۔ نور خان نے شرط رکھی تھی کہ پی آئی اے کے مینجمنٹ میں سیاسی مداخلت نہ ہو، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ پی آئی اے میں سیاسی مداخلت شروع ہوئی اور ضرورت سے زیادہ لوگوں کو پی آئی اے میں نوکری دی گئی جو کام کرنے بھی نہیں آتے تھے اور انہیں مہینے کی تنخواہ مل جاتی تھی۔ 1990 کی دہائی سے پی آئی اے کی مسلسل قیادت ایسے لوگ کر رہے ہیں جنہوں نے ذاتی فائدے کے لیے جان بوجھ کر اس کے کاروبار کو تباہ کیا۔ کرپشن کی وجہ سے پی آئی اے پروفٹ کے بجائے ہر سال خسارہ کرتا ہے۔ پچھلے سال 2022 میں پی آئی اے نے 97 ارب روپے کا نقصان کیا اور یہ پوری طرح سے قرضوں میں ڈوب چکا ہے، جبکہ اکثر فلائٹ بنا کسی پیسنجر کے ہی ٹریول کرتی ہے۔ دوستو، یہ تھی پی آئی اے کی عروج و زوال کی تاریخ۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔